وہ وسیع و عریض جائیدادیں اکٹھی نہ کر سکا، سادہ سی زندگی گزارنے والے اس ہیرو کا نام کیا؟ وہ صرف جرنیل نہیں تھا جنگ کالمز، وہ صرف جرنیل ہوتا تو اسے دولت سے رغبت ہوتی، اسے محلات سے غرض ہوتی، وہ اپنے ملک سے دولت لے جاتا اور کہیں نہ کہیں کوئی جزیرے خرید لیتا، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بناتا، اس کا رہن سہن شاہانہ ہوتا، اس کے ٹھاٹ باٹ ہوتے، وہ اپنی اولاد کے لیے ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا، ان کے لیے دولت کے ڈھیر لگاتا، طاقت کے نشے میں ہر جائز و ناجائز کام کرتا چلا جاتا۔ وہ دنیا داری کے لیے نہ دولت بنا سکا، نہ اولاد کے لیے زر و سیم کے ڈھیر لگا سکا، اور نہ ہی وسیع و عریض جائیدادیں اکٹھی کر سکا، کیونکہ وہ صرف جرنیل نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک حکمت ساز تھا، ایک انقلابی لیڈر، ایک بہادر مسلمان اور مظلوم کا ساتھی تھا۔ وہ مشرق وسطیٰ میں نوجوان مسلمانوں کا ہیرو تھا، ان کا آئیڈیل تھا، جو اس کے ہم عمر تھے اس پہ ناز کرتے تھے، جو بزرگ تھے وہ اسے دعائیں دیتے تھے، خطہ عرب کی عورتیں اسے اپنے لیے سایہ تصور کرتی تھیں۔ اس نے زندگی میں سمجھوتے نہیں کیے، وہ جب تک حکمت عملی ترتیب دیتا رہا۔ امریکی پریشان رہے، اسرائیلی خوف زدہ رہے، کیونکہ اسرائیلی قدموں کے پھیلاؤ کو اس کی حکمت عملی نے روک رکھا تھا۔ اس نے آزادی پسند عرب نوجوانوں کی تنظیموں میں جان ڈال دی تھی۔ وہ صرف اپنے ملک کے لیے قابل فخر نہیں تھا، بلکہ پورا خطہ اس پر نازاں تھا، کیونکہ وہ عام مظلوم عربوں کے پاس جاتا، انہیں حوصلہ دیتا، انہیں حکمت عملی بنا کر دیتا۔ اس کی انہی تراکیب نے شام اور عراق میں داعش کا کام چلنے نہ دیا، بلکہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایسے روکا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کی دھرتی اسے دعائیں دینے لگی۔ وہ مشکل ترین حالات میں بھی لبنان، شام، عراق، یمن اور فلسطین کے ان نوجوانوں کے ہجوم میں چلا جاتا جو اپنی اپنی دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کی زمینوں پر خون کا کھیل کھیلا جاتا ہے، جن کی آزادیاں سلب کی جاتی ہیں، جن کے مادر وطن کو دشمن ہر حالت میں لوٹنا چاہتا ہے۔ استعماری طاقتوں نے خطہ عرب سے بہت سے مفادات سمیٹے، دشمن یہ سب کام طاقت کے زور پر کرتا رہا، مگر ایک جرنیل دشمنوں کے قدم جمنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایسی حکمت عملیاں ترتیب دیتا کہ دشمن نہ صرف پریشان ہوتا بلکہ خوف میں مبتلا بھی ہو جاتا۔ وہ اس جرنیل سے بہت پریشان تھے، ان کے راستے میں یہی جرنیل رکاوٹیں کھڑی کرتا تھا، یہی جرنیل ان کے منصوبے ناکام بناتا تھا۔ یہ جرنیل مسلمانوں کو فرقوں سے نکال کر سوچنے کی دعوت دیتا تھا، آپس کے اختلافات کو بھلا کر دشمنوں سے لڑنے کی حکمت سازی کرتا تھا، ایسا حکمت کار تھا کہ دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا تھا۔ پھر وہی ہوا جو مسلمانوں کے بہادر سپوتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بہادر سپوت ہمیشہ اپنے ہی کسی وطن میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی حکمت عملی 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ترتیب پائی ہو۔ سازش کرنے والے میلوں دور ہوتے ہیں، مگر سازش کو عملی جامہ ہمیشہ اس مٹی پر پہنایا گیا جو دھرتی مسلمانوں کی ہو۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا، اسے عراق میں ایئرپورٹ کے باہر موت کی وادی میں دھکیل دیا گیا۔ دشمن کے پاس آخری ہتھیار یہی تھا، وہ یہی کر سکتا تھا، مگر وہ عام مسلمانوں کے دلوں سے اسے نہیں نکال سکتا، کیونکہ وہ زندگی بھر عام مسلمانوں کی خاطر اپنے دین کی محبت میں لڑا، شہید ہوا تو امر ہو گیا۔ وہ آج بھی ایران سے یمن تک فارسی اور عربی بولنے والوں کا ہیرو ہے، وہ اردو اور ازبک بولنے والوں کا بھی ہیرو ہے، وہ ایسے عام لوگوں کا ہیرو ہے جو غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں، وہ ایسے تمام انسانوں کا ہیرو ہے جو اپنی دھرتی پر دشمن کا وجود برداشت نہیں کرتے، وہ آزادی کے لیے لڑنے والوں کا ہیرو ہے۔ سادہ سی زندگی گزارنے والے اس ہیرو کا نام جنرل قاسم سلیمانی ہے۔ ایرانی راہبر سید علی خامنائی نے اسے شہید زندہ کا خطاب دیا۔ ایرانیوں نے قاسم سلیمانی کی یاد میں کئی ڈاکومنٹریاں بنائیں، اردو اور انگریزی لکھنے والوں نے اس کی بہادری کے قصے لکھے، فارسی اور عربی والوں نے اس کی بہادری کی داستانوں پر شاعری کی، اسے خراج تحسین پیش کیا، مگر یہ سب بھولے مسلمان انصاف کی توقع اقوام متحدہ سے لگا بیٹھے۔ انہیں کون سمجھائے کہ دنیا میں بنائی گئی عالمی تنظیمیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تنظیمیں صرف امریکیوں کے کہنے پر جاگتی ہیں، انہی کے کہنے پر عالمی انصاف کے دروازے کھلتے ہیں۔ جسے وہ جرم نہ کہیں تو کوئی جنیوا کنونشن اسے جرم ثابت نہیں کر سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔